اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اذا تقرر هذا فاعلم ان الحسن والقبح يقالان على ثلاثة معانی۔ عدل الہی کی بحث میں مقدماتی بحثیں جناب شارح فاضل مقداد بیان کر رہے تھے۔ اس میں انہوں نے فعل کی اقسام بیان کی ہیں کہ انسان جو ہے اس کے دو قسم کے افعال ہیں۔ ایک فعل ایسا ہے جو وصف زائد کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے، یعنی حسن و خوب سے متصف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اگر نہیں ہو سکتا پھر اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا تھا، یا وہ واجب ہوگا، یا وہ حرام ہوگا، یا وہ مباح ہوگا، یا مکروہ ہوگا، کہ جو شرعیات کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو مقدماتی بحث یہاں پر ذکر کی تھی اور اس کی توضیح آپ کی خدمت میں عرض ہو گئی تھی، فقط تطبیق رہتی ہے، وہ تھا خود حسن و قبح کے معانی۔ جب ہم حسن و قبح عقلی کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، خود حسن کس کو کہتے ہیں، خود قبیح کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ 3 معانی میں یہ اطلاق کیا جاتا ہے۔ 2 معانی اس کے اندر اختلاف نہیں ہے، تمام عقلاء متفق ہیں کہ اس معنی میں آپ حسن ان کا اطلاق کر سکتے ہیں اور قبیح ان کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ پہلا معنی یہ تھا کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ العلم حسن، تو کیا معنی کرنا ہے وہاں پہ؟ کمال۔ علم کمال ہے، اس کو ہر انسان در کرتا ہے۔ آپ کو بشر میں کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا کہ جو علم کو نقص سمجھتا ہو۔ الجہل قبیح، یعنی الجہل نقص، جاہل سے جاہل ترین انسان بھی جہل کو کیا ہے؟ نقص سمجھتا ہے۔ بس آپ کو بشر میں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا کہ آپ کے افعال اور صفات بعض ایسے ہیں کہ جو کمال شمار ہوتے ہیں وہ حسن ہیں، اور جو نقص شمار ہوتے ہیں وہ قبیح ہیں۔ ایسا اختلاف نہیں ہے اس کے اندر، محل نزاع سے خارج ہے۔ دوسرا معنی یہ تھا کہ ہر وہ چیز کے جو ملائم بالطبع ہو، طبیعت انسان کے ساتھ سازگار ہو، انسان کو لذت حاصل ہوتی ہے اس سے۔ عرض کیا تھا کہ ابھی شریعت کو مد نظر نہ رکھیں، فقط طبیعت اور انسان کو مد نظر رکھیں۔ جو چیز بھی انسان کی طبیعت کے ساتھ سازگار ہو، انسان اس کو کیا ہے؟ حسن شمار کرتا ہے، اور جو طبیعت انسان کے ساتھ سازگار نہ ہو اس کو قبیح شمار کرتا ہے۔ اور اس کے اندر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر بشر جو ہے وہ اس کو، کوئی آپ کو انسان ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا کہ جو چیز میرے طبیعت کے مخالف ہو میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں، جو میری طبیعت کے ساتھ سازگار ہو میں اس کو برا سمجھتا ہوں۔ آپ کو کوئی نہیں نظر آئے گا۔ ہاں ممکن ہے عوارض کی وجہ سے کہے وہ، مثلا بعض چیزیں جو ہماری طبیعت کے ساتھ موافق ہے شریعت نے منع کیا ہے اس سے، درست ہے، وہ ابھی اس میں بات نہیں چل رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ طبیعت کے ساتھ سازگار ہونا یا نہ ہونا، تمام بشر جو ہے وہ قائل ہے کہ یہ حسن و قبح ہو سکتے ہیں، اور اس میں معانی میں کوئی فرق نہیں۔ تیسرا معنی کے جو اختلافی معنی ہے وہ ہے کہ حسن یعنی فاعل کی مدح کی جائے، جس نے وہ فعل انجام دیا ہے اس کی ستائش کی جائے، اس کی مدح کی جائے۔ اور قبیح کا جب اطلاق ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے فاعل کی مذمت ہونی چاہیے۔ تیسرا معنی پس کیا ہو گیا؟ مدح و ذم، مذمت سے نکلا ہے ذم۔ حسن یعنی ینبغی مدح الفاعل، مثلا فاعل کی مدحت کرنا جو ہے یہاں پر ضروری ہے۔ اگر کسی بندے نے اچھا فعل انجام دیا ہے اس کی ستائش کریں، اس کی تشویق کریں، اس کو اچھا شمار کریں، اور جس نے قبیح فعل انجام دیا ہے یعنی اس کو مذمت کریں، اس کے اوپر عذاب ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ جرمانہ ڈالیں، آپ مثلا جو بھی آپ نام لے لیں اس میں آ کر۔ تیسرا معنی ہے، فرماتے ہیں اس کے اندر اختلاف ہے۔ یہاں پر مختلف فرق نے آ کر اختلاف کیا،
آ کر مثلا ایک فرقہ یہ امامیہ اور معتزلہ تھے، وہ اس قائل ہیں کہ اس قسم کی جو حسن و قب ہے یہ مستقلات عقلیہ میں سے ہیں، یعنی اس قسم کے حسن اور قب کو بعض افعال میں عقل درک کر لیتی ہے، خود درک کر لیتی ہے، شریعت کا بیچ میں دخل نہ بھی ہو۔ یعنی ظلم کی الظلم قبیح، یعنی جو ظلم کرے اس کی مذمت کی جانی چاہیے، یہ والا حکم کہاں سے لیا آپ نے؟ شریعت سے نہیں، عقل نے درک کیا اس کے قب کو اور حکم لگا دیا کیا کہ یہ قبیح ہے، یعنی کیا مراد؟ اس کے فاعل کی مذمت کی کرو، ظلم نہیں ہونا چاہیے، عقل حکم لگا دیتی ہے۔ اگر کہا جائے العدل حسن، یعنی کیا مراد؟ جو عدل کرے اس کی مدح کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی تشویق کرو، یہ کس نے حکم لگایا ہے؟ عقل نے، شریعت دخالت نہیں کرتے اس میں۔ پس معتزلہ اور امامیہ کے نزدیک بعض افعال کے حسن اور قب کو عقل مستقلاً درک کر سکتی ہے، شریعت کی ضرورت نہیں۔ جھوٹ شارع کہے یا نہ کہے، عقل اس کی قباحت کو درک کرتی، دلیل آئیں گی اس کے مستقلات عقلیہ پہ۔ دوسرا کیا ہے مبنا؟ جو اشاعرہ قائل ہیں، اور چونکہ میں نے معتزلہ اور اشاعرہ کا تعارف مقدماتی بحث میں تفصیلاً عرض کر دیا، وہ مقدمہ تدریسی اسی لیے کیا تھا کہ تاکہ یہاں پر جب ان فرق کا نام آئے تو طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اشاعرہ کون ہیں، معتزلہ کون ہیں، امامیہ کیا ہے، یہ تمام تفصیلیں، ان کے کیا خاص عقائد ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ مختلف جو عقائد ہیں میں نے وہاں پہ اختصار سے جو ہے وہ عرض کر دیا تھا تاکہ ابتدائی اسٹوڈنٹ کے لیے سمجھنا مشکل نہ ہو۔ خوب، اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ اشاعرہ کہتے ہیں کہ عقل کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی فعل کے اندر حسن اور قب کو درک کر لے۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی کوئی بھی فعل جب تک شارع کا حکم نہ آئے نہ وہ حسن رکھتے ہیں اور نہ ہی قب رکھتے ہیں۔ امامیہ اور معتزلہ کیا کہہ رہے تھے کہ افعال کے اندر مستقل طور پر حسن ہوتا ہے، مستقل طور پر قب ہوتا ہے، اور جب وہ اس کو درک کر لیتی ہے تو حکم لگا دیتی ہے، جو حسن ہے اس کو انجام دو، جو حسن نہیں ہے اس کو نہ انجام دو۔ لیکن اشاعرہ کا یہ مبنا ہے کہ عقل کہ کوئی بھی چیز جب تک شارع کا حکم نہ آ جائے نہ اس کے اندر حسن پایا جاتا ہے نہ اس کے اندر قب پایا جاتا ہے۔ جھوٹ شارع اگر ہمیں نہ کہتا کہ جھوٹ مت بولو، نہ اس کے اندر حسن تھا نہ اس کے اندر قب تھا۔ اب چونکہ شارع نے کہہ دیا ہے کہ جھوٹ مت بولو، اب اس کے اندر قب پیدا ہو گیا ہے، اب یہ قبیح ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے اب حسن ان کی مثالیں بنا لیں۔ عادل کے حسن کو عقل نے درک نہیں کیا، چونکہ شارع نے کہا، خدا نے کہا کہ عادل سے کام لو، عادل کرو، لہذا اس کے حسن اس کے اندر پیدا ہو گیا اور حکم کیا جانے لگا کہ جو عادل انجام دے گا وہ قابل ستائش ہے۔ بس اشاعرہ اور امامی عدلیہ کے درمیان، یعنی معتزلہ و امامیہ عدلیہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ امامیہ و معتزلہ عدل الہی کے قائل ہیں، لیکن اشاعرہ اس طریقے کی توحید بیان کرتے ہیں جس کا لازمہ عدل الہی کا انکار ہے، اگرچہ وہ خود زبان سے نہیں کہتے خدا عادل نہیں ہے،
لیکن ایسی گفتگو کرتے ہیں، ایسے نظریات دیے ہیں توحید میں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عدل کے قائل نہیں ہے۔ اصلا عدل معنی پیدا نہیں کرتا اشاعرہ کے مذہب کے اندر۔ بات واضح ہوئی یہاں تک؟ اس عبارت کو دیکھتے ہیں پھر۔ یعنی اشاعرہ کے نزدیک میں خدا متعال جس کا حکم بھی وہ حسن ہے، نہ کہ حسن کا حکم، حسن کا حکم نہیں دے گا۔ ہاں حسن یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا، وہ ہمارا مبنا ہے، یعنی ہم قائل ہیں کہ خداوند متعال جب کسی چیز کے کرنے کا حکم دیتا ہے اس کا حکم اس وجہ سے دیا چونکہ وہ حسن ہے پہلے سے، چونکہ حسن تھی وہ چیز خدا نے کہا انجام دو۔ لیکن اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ چونکہ خدا نے کہا ہے یہ حسن بنی ہے، یوں فرق ہے۔ ہم قائل ہیں کہ چونکہ حسن تھی خدا نے کرنے کا حکم دیا ہے، چونکہ قبیح تھی خدا نے روکا ہے اس سے۔ اشاعرہ کہتے ہیں چونکہ خدا نے کہا ہے حسن ہے، چونکہ خدا نے روکا ہے قبیح ہے۔ یعنی اشاعرہ کے نزدیک حسن اور قبح تابع ہے امر الہی کے۔ امر الہی کو ہم نے دیکھنا ہے، اگر فعل کا امر آیا ہم حسن کہیں گے اس کو، اگر نہیں آئی تو ہم اس کو قبیح کہیں گے۔ لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جتنے بھی احکام، چاہے وہ اخلاقی ہوں چاہے وہ فقہی ہوں، جو بھی احکام ہیں انسان کی زندگی کے لیے خداوند متعال نے تشریع کیے ہیں، وہ احکام تابع ہیں مصالح و مفاسد کے۔ یعنی جہاں مصلحت تھی خدا نے کرنے کا حکم دیا، جہاں مفسدہ تھا رکنے کا حکم دے دیا۔ تو ہمارے نزدیک احکام تابع مصلحت و مفسدہ ہیں، لیکن اشاعرہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ عبارت دیکھیں، اذا تقرر هذا، جب آپ کو یہ مقدمہ بیان کر دیا ہم نے، واضح ہو گیا آپ کے لیے کہ انسان کے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل بعض اوقات حسن اور قبح سے متصف ہو سکتا ہے اور بعض اوقات متصف نہیں ہو سکتا، فعلم، تو اب یہ بھی جان لو کہ ان الحسن والقبح یقالان علی ثلاثۃ معان، کہ حسن و قبح کے تین معانی ہیں۔ الاول کون الشیء صفت کمال، حسن کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز کا صفت کمال ہونا، کمال ہونا یہ حسن کہلاتا ہے۔ فقولنا العلم حسن، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ علم حسن ہے، یعنی کیا مراد ہے؟ صفت کمال ہے۔ یہ جب علم انسان کے اندر حاصل ہوتا ہے تو یہ صفت کمال کا سبب بنتی ہے، کمال پیدا ہوتا ہے انسان میں۔ اور صفت نقص، یا ایک چیز کا صفت نقص ہونا قبیح کہلاتا ہے، کا قولنا الجہل قبیح، جس طرح کہ ہمارا قول ہے کہ جہل قبیح ہے۔ الثانی، دوسرا معنی، کون الشیء ملائما للطبع، ایک چیز کا طبیعت کے ساتھ سازگار ہونا، ملائم ہونا، کل مستلذات، جس طرح کہ لذت آور چیزیں ہیں جو انسان کی طبیعت کے ساتھ سازگار ہیں۔ آپ مثلا فروٹ کھاتے ہیں، آپ مثلا غذا کھاتے ہیں، آپ مثلا کوئی گفتگو کرتے ہیں، مثلا بعض اوقات ہوتا ہے انسان فلسفی گفتگو کسی کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے، اس کے لیے حسن ہونا ہے، لیکن جس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے اس کے لیے کیا ہے؟ قبیح ہونا ہے۔ کل مستلذات، جیسے لذت آور ہونا، او منافرن عنہ، یا کیا ہے؟ ایک چیز کا طبیعت کے منافر ہونا، طبیعت کے ساتھ سازگار نہ ہونا، کل آلام، جس طرح کے درد ہیں، درد انسان کی طبیعت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، لہذا اس کو قبیح شمار کرتا ہے۔ انسان نہیں چاہتا کہ وہ درد میں مبتلا ہو، کیوں؟ کیونکہ درد جو ہے وہ طبیعت سے سازگار نہیں۔ الثالث کون الحسن ما يستحق على فعله المدح عاجلا والثواب عاجلا، حسن اس کو کہا جاتا ہے، اس فعل کو کہا، اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کے انجام دینے پر
مدح کا استحقاق پیدا ہوتا ہے. عاجلاً یعنی دنیا میں اس کی تعریف ہوتی ہے، دنیا میں اس کی ستائش ہوتی ہے، دنیا میں اس کی تشویق کی جاتی ہے. والثواب عاجلاً، اور آخرت میں اس کو کیا ہے؟ ثواب ملتا ہے. یہ حسن ہے. یعنی اگر آپ کہہ دیں کہ سچ بولنا حسنن، یعنی کیا مراد؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سچ بولے گا دنیا میں اس کی مدح ہوگی اور آخرت میں اس کو ثواب ملے گا. والقبیح ما يستحق فاعله على فعله الذم عاجلا والعقاب عاجلا. اور کبھی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اگر کبھی کو انجام دیا جائے تو اس کا فاعل مذمت کا مستحق ہوتا ہے دنیا میں اور عقاب کا مستحق ہوتا ہے آخرت میں. فرماتے ہیں ولا خلاف فی کونہما عقلیین. پہلے دو معنی کو اگر مد نظر رکھیں بے اعتبار الاولین، جو پہلے دو معنی ہیں اس کے اعتبار سے حسن اور قبح کے عقلی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. علم صفت کمال ہے، عقل اس کو درک کرتی ہے، تمام عقلاء اس کے قائل ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اشاعرہ پہلے معنی میں یہ کہیں خدا کہے گا تو علم کمال بنے گا، اگر خدا نہیں کہے گا تو علم کمال نہیں ہے. بلکہ خدا کہے یا نہ کہے تمام عقلاء عالم متفق ہیں اس بات پر کہ علم کمال ہے. اسی طریقے سے اشاعرہ اس بات کے قائل نہیں ہے دوسرے معنی میں کہ اگر شارع کہے گا تو یہ طبیعت سے سازگار ہوگا اور حسن کہلائے گا، اور اگر شارع نہیں کہے گا تو منافر طبیعت ہوگا اور وہ کیا ہوگا؟ قبیح ہوگا. بلکہ وہ قائل ہیں کہ ہیں ایسی اشیاء کہ جو طبیعت کے ساتھ سازگار ہیں اس کو حسن کہا جا سکتا ہے، اور ہے ایسی اشیاء کہ جو طبیعت کے منافر ہیں ان کو قبیح کہا جا سکتا ہے. تو عقلاء عالم متفق ہیں اس کے اوپر، شارع کی دخالت کا محتاج نہیں ہے. اما باعتبار الثالث، لیکن اگر تیسرے معنی کو ہم دیکھیں، یعنی فاعل کی مدح اور ذم کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں حسن اور قبیح کو، فاختلف المتکلمون فیہ، تو یہاں پر اب متکلمین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. فقالت الاشاعرہ لیس فی العقل ما يدل علی الحسن والقبح بهذا المعنى. اشاعرہ کہتے ہیں عقل میں صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ وہ تیسرے معنی میں حسن و قبح کے اوپر حکم کر سکے، حسن و قبح کی رہنمائی کر سکے. یدلو یعنی رہنمائی کرے حسن و قبح کی طرف تیسرے معنی کے اندر. بل الشرع فما حسنہ فہو حسن وما قبحہ فہو قبیح. بلکہ شرع ہے کہ جو رہنمائی کرتی ہے تیسرے معنی میں حسن اور قبیح کی. کیسے؟ جس کو شارع حسن قرار دے یعنی کہے کہ الصدق حسن، تو اس کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہے. وما قبحہ، اور جس کو قبیح قرار دے الکذب قبیح مثلا فہو القبیح، تو وہ قبیح شمار ہوگا. عقل کے اندر استقلالی طور پر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ عقل حسن و قبح کے اوپر حکم کرے، یعنی درک کرے. اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے تو درک کیسے کرے گا؟ درک تو تب کرے جب ہو اس کے اندر. ہم قائل ہیں کہ اس میں ہے ہی نہیں ہے حسن و قبح، خالی ہے حسن و قبح سے، بلکہ شارع کا امر آ کے اس میں حسن و قبح پیدا کرتا ہے. لیکن وقالت المعتزلۃ والامامیہ، امامیہ شیعہ اثنا عشری اور معتزلہ، ان کا نظریہ ہے کہ فی العقل ما يدل علی ذلک، عقل میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس تیسرے معنی کی طرف رہنمائی کر سکتی ہے. فالحسن حسن فی نفسہ، حسن جو چیز ہے وہ فی ذات ہی حسن ہے، چاہے شارع کہے یا نہ کہے. اپنا عادل حسن ہے، چاہے شارع عادل کو حسن کہے یا نہ کہے. فالقبیح قبیح فی نفسہ، قبیح اپنی ذات میں قبیح ہے، سواء حکم الشرع بذلک او لا،
چاہے شارع اس کا حکم کرے یا نہ کرے. یہ عدلیہ کا نظریہ ہے، معتزلہ و امامیہ کا نظریہ ہے. خوب آقا آپ کی اگر کلاس چلے جائیں، درس زیادہ نہیں ہوگا اس کے بعد، تو آپ ریکارڈنگ سن لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ کیوں بحثیں ہو رہی ہیں یہاں پر، میں برہان اقامہ کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کیوں عدلیہ امامیہ زور دے رہے ہیں اس بات پر کہ حسن و قب عقلی ہے؟ یہ آپ یوں سمجھے کہ دلیل ہی بنتی ہے، ضمن میں آئے گی اس کی طرف اشارہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم حسن و قبح عقلی کو نہ مانیں، آپ شریعت کو اس بات نہیں کر سکتے. شریعت کس نے دینی ہے؟ خدا نے. کس کے ذریعے دینی ہے؟ نبی کے ذریعے. خوب، یہ دلیل کے اندر آئے گا. اس کے اندر میں پہلے عرض کر رہا ہوں تاکہ اس مسئلے کی اہمیت بیان ہو جائے. شریعت تو نبی نے لے کر آنی ہے، چونکہ خدا مجرد مطلق ہے، خدا کمال مطلق ہے، وہ خود تو عالم مادہ میں آ نہیں سکتا. انسان کے ساتھ ارتباط وہ چہرے بے چہرے تو برقرار نہیں کر سکتا، خدا جسم نہیں رکھتا. اور انسان کے اندر اتنی طاقت اور پاور نہیں ہے کہ ڈائریکٹ خدا سے فیض کو نازل کر سکے، حاصل کر سکے. بس واسطے کی ضرورت ہے اتنا. وہ واسطہ کیا ہے؟ نبوت کا ہے. خداوند متعال نے نبی کو بھیجا. خدا نے کہا کہ فرض کریں، وہ نبی خود آ کر کہتا ہے کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ میں نبی ہوں، اس کی طرف سے میری شریعت پہ عمل کرو. ہم کہتے ہیں کہ نبی جھوٹ بول رہا ہے. ہو اگلا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کو بندہ کہے گا نا نبی تو جھوٹ نہیں بول سکتا. کیوں نہیں بول سکتا بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے کہا ہے جھوٹ حرام ہے. تو شارع پہلے شریعت تو لے کر آئے. خدا نے خود تو آواز نہیں دینی کہ ایھا العالم جھوٹ کبھی ہے. کسی نمائندے کو بھیجنا ہے تو نمائندہ آ کر کہہ رہا ہے بھائی میں خدا کا نمائندہ ہوں. ہم کہتے ہیں بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو. میں جھوٹ نہیں بول رہا، جھوٹ کبھی ہے. سو جھوٹ کے اندر تو قب آنا ہی تب تھا جب شارع نے کہنا تھا. تو شارع پہلے شریعت تو لے کر آئے، اس میں کہے آ کر. یعنی سمجھ میں آ گیا مطلب کس طریقے سے؟ یعنی اگر حسن و قب عقلی کو اگر نہیں مانتے آپ، اور دور کو بھی چھوڑیں آپ، مثلا حسن و قب عقلی کو آپ نہیں مانیں گے، آپ اصلا شریعت کو ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت نبوت نے لے کر آنی ہے، نبی نے لے کر آنی ہے. اور نبی نے آ کر ادعا کرنا ہے کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں. خود ایسے نہیں کہہ سکتے. مثلا عقل کہے گی کہ خدا یہاں جایا جائے، وہ عقل کو ہی نہیں مان رہے ہیں، تو وہ سب نہ وہ آ جائے گی عقلی حجیت کی بات. یہاں پہ بھی بات یہ ہو رہی ہے کہ خود جھوٹ بولنا، کیونکہ ہم نے تو نبوت کو ہم اسی طرح ثابت کرتے ہیں نا. نبوت کی بہترین دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ خدا چونکہ حکیم ہے، وہ کسی جھوٹے کو نبوت عطا نہیں کر سکتا. یہ ہم دلیل لے کر آتے ہیں، نبوت میں پڑھیں گے بھی جا کر. خوب کسی جھوٹے کو نبوت عطا نہیں کرتا. جھوٹ کبھی کب بنے گا؟ جب شارع کہے گا. تو شارع نے کب کہنا ہے؟ جب شریعت لے کر آئے گا. تو لہذا یہ نتیجہ نہیں نکل سکے گا اشاعرہ کے ہاں ہمارے نزدیک چونکہ کذب کا قب ذاتی ہے، عقل درک کرتی ہے اس کو. نبی آ کر کہے کہ میں نبی ہوں اور وہ معجزہ بھی لے کر آ جائے، ہم کہیں گے یہ جھوٹ. خدا جو ہے حکیم ہے، وہ جھوٹے کو نبوت نہیں دے سکتا، کیونکہ جھوٹ کبھی ہے. خدا حکیم ہے اور حکیم سے جھوٹ کبھی فعل انجام نہیں پاتا. بس ہمارے مبنے کے تحت جو ہے وہ شریعت آسانی سے ثابت ہو سکتی ہے. اور وہ کب کس پر مبتنی ہے کہ ہم کذب جیسے افعال کو کبھی مانیں، عقلاً، نہ یہ کہ شارع کہے.
بات واضح ہو گیا؟ یہ مسئلہ تھا کہ جس کی وجہ سے اس میں یہ ایک دلیل آپ نے سمجھا کہ میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ جو یہاں پر انہوں نے بیان کی ہے۔ ایک دلیل جو یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ حسن و خوب عقلی ہے، اس کی وجہ فرماتے ہیں یہ فطری عمل ہے، وجدانی امر ہے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو آپ مشخص کریں، اس کو کہیں کہ اگر تم نے جھوٹ بولا تب بھی تمہیں میں 10,000 روپیہ دوں گا، اگر تم نے سچ بولا تب بھی تمہیں 10,000 دوں گا، فرق نہیں ہے میرے لیے، تم چاہے جھوٹ بولو چاہے سچ بولو، ہر دو صورت میں تمہیں 10,000 ملے گا۔ اب یہ انسان کس کو ترجیح دے گا؟ ہر انسان اپنے وجدان کو مد نظر رکھے، کسی اور کا فیصلہ نہ کرے۔ ہر انسان اپنے کو حتیٰ اگر اپنے آپ کو مد نظر رکھیں کیونکہ ہم شرعی ہو چکے ہیں، آپ ملحد انسان کو مد نظر رکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں اس کے اوپر، کیا وہ وجدانی طور پر سچ بولنے کی طرف نہیں جائے گا؟ جائے گا۔ تو اس کا جھوٹ بولنے پر بھی ایک وہی انعام ملے گا، سچ بولنے پر بھی وہی انعام ملے گا، لیکن وجدانی طور پر انتخاب سچ کا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجدان کہہ رہا ہے کہ سچ ٹھیک ہے، سچ بولو، اگر انعام لینا بھی ہے تو سچ کے اوپر لو۔ اس کا مطلب اس کے نزدیک کیا ہے؟ شریعت سے ہٹ کر حسن اس پوشیدہ ہے اس کے ذہن کے اندر، عقل اس کا درک کر رہی ہے کہ سچائی اچھی چیز ہے، لہذا وہ سچ کو انتخاب کر رہا ہے۔ بس پہلی دلیل ہماری یہ ہے کہ یہ حسن و خوب عقلی ہونا بعض افعال کے اندر، یہ بھی ذہن میں رہے، ہم اگر حسن و خوب عقلی کے قائل ہیں بعض افعال کے اندر ہے، نہ تمام افعال کے اندر۔ کیا ایسے جھوٹ کی اگر اس کو دی جائے تو اس کو دفع کرتا ہے، اس کو جھوٹ کی نسبت خود بری سمجھتا ہے؟ جی ایسے بری سمجھ، وہی کہہ رہا ہوں، اس میں انسان، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ملحد کی طرف جائیں، چونکہ وہ کہیں گے آپ شرعی ہو چکے ہیں نا، آپ کتنے عرصے سے شریعتیں چل رہی ہیں، آپ شرعی ذہن دماغ بن گیا، لہذا آپ کریں۔ ہم ملحد کی طرف جاتے ہیں جس کے کسی دین سے تعلق نہیں ہے، جس کے آباء و اجداد کسی دین میں نہیں رہے، وہ خود بھی کسی دین کا تابع نہیں ہے، دین کو مانتا ہی نہیں ہے، ضد دین ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ اس کو اچھا مانتا ہے۔ خوب، یہ ایک دلیل پڑھ لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ بات ہے۔ وَنَبَّهُ عَلَى ذَلِكَ، کہتے ہیں کہ حسن و قبح عقلی کے اوپر بعض تنبیہات کو ذکر کیا گیا ہے۔ تنبیہات یہاں کیوں لے کر آئے ہیں یہاں پر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف اور شارح کے نزدیک حسن و قبح عقلی ہونا بدیہی ہے، کیونکہ جو چیز بدیہی، واضح اور روشن ہو اس کے لیے برہان کو اقامہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی غفلت کو ختم کیا جاتا ہے، اور غفلت کو ختم کرنے کے لیے جس چیز سے استفادہ کیا جاتا ہے وہ تنبیہ ہے۔ ابھی اس ٹائم میں بیٹھ کر کوئی بندہ غفلت کی وجہ سے دن کا انکار کر دے تو دن کے اس بات میں برہانی دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ توجہ دلانے کی ضرورت ہے، کافی ہے، اس کی توجہ دلانے خود بخود قائل ہو جائے گا۔ تو حسن کو بھی عقلی کہتے ہیں، وہ اسی طریقے کے ہیں، بدیہی روشن ہے، فقط یہ کہ کچھ غبار آ گیا ہے، اس کو فہم کرنے کے لیے اس کو برطرف کرنا ہے، لہذا وَنَبَّهُ عَلَى ذَلِكَ بِوُجُوهٍ، تنبیہ، چند تنبیہیں یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ پہلی تنبیہ یعنی پہلی دلیل، الاول انا نعلم ضرورتا حسن بعض الافعال، ہم بدیہی طور پر بعض افعال کے حسن کو درک کرتے ہیں، کالصدق النافع، جیسا کہ ایسی سچائی کہ جو نفع دے۔ یہ نفع کے قید اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ بعض اوقات سچائی جو ہے وہ کیا ہے، کبھی ہو جاتی ہے۔ نافع کی قید لگا کے فوراً انہوں نے وہ اپنے اس اشکال کو برطرف کر دیا کہ الصدق النافع کو ہم درک کرتے ہیں، سچائی جہاں پر نفع دے انسان کو وہ کیا ہے، حسن ہے۔ والانصاف والاحسان ورد الودیعۃ وانقاذ الحلقہ وامثال ذلک،
इंसाफ करना के हुस्न को दर्क करते हैं, एहसान के हुस्न को दर्क करते हैं, अमानत के पलटाने के हुस्न को दर्क करते हैं, डूबते हुए को निजात देने के हुस्न को दर्क कर सकती है अक्ल हमारी, और इस किस्म के बाज और अफआल। वक़ुबहा बाज़िन, और बाज अफआल के कुब को हम दर्क करते हैं बदीही तौर पर। कल किज़्ब ज़ार, ऐसा झूठ के जो जरर पहुंचाए। वज़ुल्म वल इसाअतिल गैरिल मुस्तहिक़्क़त, अज़ियत करना कि जिसका इस्तिहकाक ना हो। यानी एक उस्ताद आकर शागिर्द की पिटाई कर देता है और उस पिटाई की कोई वजह भी नहीं बनती, ऐसे ही बैठे बैठे को मार दिया उसने आकर, इसकी कुब को सारे दर करते। उस्ताद को मजम्मत करेंगे जाके, भाई इसकी कोई वजह तो बताओ क्यों मारा है इसको। व अमसाल ज़ालिका मिन गैर मुखालजत शक्किन फीहे, इस किस्म के अफ़आल के कब को दर कर दिया करो, इसके अंदर किसी किस्म का कोई शक जो है वो दखालत नहीं करता, इंसान के ज़हन में खुदूर नहीं करता। वलिज़ालिका कान हाज़ल हुक्म मज़कूरन फिल जबिल्लतिल इंसान, इसी वजह से ये हुक्म क्या हो गया है, इंसान की फितरत के अंदर दाखिल और मरकूज है। फ़इन्ना इज़ा क़ुल्ना बिशख़्सिन लिशख़्सिन, मिसाल देते हैं कैसे ये फितरती है, अलामत जिक्र करते हैं उसकी। अगर हम एक शख्स को कहें इन सदक़ता फलका दिनार व इन कज़िबता फलका दिनार, अगर तूने सच बोला तब भी तुम्हें 1 दिनार दूंगा, अगर तुमने झूठ बोला तब भी मैं तुम्हें 1 दिनार दूंगा। फस्तवल अमरान बिन्निस्बत इलैहि, अब इस इंसान के लिए दोनों अम्र मुसावी हैं, वो चाहे जो मर्जी करे। फ़इन्नहु बिमुजर्रद अक़्लिही यमीलु इला सिद्क़, ये इंसान अगर ये अपनी अक्ल से इस्तिफादा करेगा, अपनी शहवात से इस्तिफादा ना करे, किसी और गरज को मद्देनजर ना रखे, फकत अपनी अक्ल की तरफ रुजू करे, तो अक्ल की तरफ रुजू करना काफी है कि वो क्या हो जाएगा, सिद्क़ की तरफ तमायुल करेगा। वो खुद कहेगा कि मुझे सच्चाई बोलना चाहिए, जब दोनों अम्र मुसावी है तो मैं सच्चाई को तरजीह दूं उसमें आकर। कहते हैं ये अलामत है इस बात की कि बाज़ अफ़आल के हुस्न को अक्ल बदीही तौर पर दर्क करती है, और ये इस किस्म के हुक्म उसकी फितरत में शामिल है, जबिल्लत में शामिल है। ये एक दलील थी, बाकी तो बुरहान इन्होंने यहां पर जिक्र किए कि इंशाअल्लाह इसको बाद में देखते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये टिक वाले को दबाना। हाँ, ठीक है, दबा दें।